وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم من مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور آپ کو قرآن مقدس دیا. اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے بہت ہی قیمتی اور آخرت کو سنوارنے والی باتیں بتائی جن کو ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں، اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، کامیابی کے لیے اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑنے اور مضبوط بنانے کے لیے بہت سے اعمال اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا. اور ہر اعمال کے لیے ایک شرط لگا دی کہ آپ جو بھی عمل کریں گے تو اس کے لیے اخلاص اور نیت کا خاص دخل رہے گا. بغیر ثابت نیتی کے، بغیر صاف نیتی کے کوئی عمل آپ کا اللہ کے یہاں قبول ہونے والا نہیں ہے. مگر یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ اگر نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کے لیے آپ کو نیت درکار ہے. فرض نماز کا آپ ارادہ کر رہے ہیں یا نفل کا ارادہ کر رہے ہیں یا واجب کا ارادہ کر رہے ہیں، یہ ضروری چیز ہے. اگر آپ قربانی کے لیے کوئی جانور لے کے آتے ہیں تو اس میں بھی نیت کا دخل ہے کہ آپ عقیقے کی نیت رکھتے ہیں کہ قربانی کی نیت رکھتے ہیں، یا آپ کی نیت صرف جو ہے جانور کا جو گوشت کھانے کی نیت ہے. تو یہ فیصلہ نیت سے ہوگا. روزہ اگر آپ رکھیں گے تو اس میں بھی نیت درکار ہے. اور علماء نے تو ایک وقت متعین کیا ہے، آج کے علماء کی بات نہیں کر رہا کہ اس وقت سے لے کے یہاں تک نیت کر لیں گے تو روزہ ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا. جتنے بھی عمل ہیں تمام عمل کے لیے نیت کرنا، ارادہ کرنا شرط ہے. مگر ایک ایسا عمل جس کے لیے نیت کا، ارادے کا، کسی خاص وقت کا، کسی خاص موقع کا، لیٹے ہونے یا کھڑے ہونے کا یا راستے میں چلنے کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. ایک ایسا عمل جس عمل کو ہم درود پاک کہتے ہیں، اس کے لیے کسی نیت کی ضرورت نہیں ہے. اگر راستے میں چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، لیٹے ہوئے، کام کرتے ہوئے بے ساختہ بے ارادہ بھی آدمی نیت نہ کرے اور درود پاک پڑھنا شروع کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے. یہ عمل بڑا عمل ہے. یہ اللہ رب العزت ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मामूली अमल भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में खुद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों, नबी पर दुरूद भेजा करो, क्योंकि नबी पर इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला नबी, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते। ईमान वालों, तुम भी दुरूद पैगंबर पर भेजा करो। एहतमाम करना चाहिए इसका। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कुरान लेके आए, अल्लाह की जानिब से बहुत से आमाल लेके आए जो मुसलमानों को करना है। दुनिया में रहते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ने, आपकी सीरत ने, आपके किरदार ने दुनिया को ये बताया कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना। आप नबी भी नहीं बने, तब भी आपने दुनिया वालों को ये दिखाया कि सदाकत क्या होती है, अमानत क्या होती है। और कभी अगर किसी मामले में आपको अच्छा समझते हुए किसी ने आपको जिम्मेदार बना दिया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है, मिसाली है। आप उस सीरत को देख करके आप अच्छा फैसला करिए कि नबी कैसे फैसला फरमाते। नबी की सीरत पढ़िए, नबी का किरदार पढ़िए। बड़ा मामला पेश आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान है भी, और मक्के में सैलाब आ गया। सैलाब आने की वजह से खाने काबा की दीवारें मुनहदिम हो गई। तो मक्के वालों ने, मक्के के सरदारों ने, जितने भी कबीले थे, तमाम कबीले के सरदारों ने मिलकर यह फैसला किया कि हम काबे को दोबारा तामीर करेंगे। और हर कबीले के बच्चे बच्चे ने हिस्सा लिया इस बात का। बाबरकत चीज है, अल्लाह का घर है, और दुनिया में सबसे पहला अल्लाह का घर है। उस तामीर करने में अपना सब हिस्सा लगाना चाहते थे, योगदान चाहते थे। तो सबने उसमें हिस्सा लिया और खाने काबा की दीवारें तामीर हो गई। और फिर हजरे अस्वद लगाने पे जो है ना, मामला बिगड़ गया। खाने काबा की दीवारें तामीर हो गई, काबा बन गया। बात रुक गई आके यहाँ पे कि हजरे अस्वद जो है, जन्नत का लाया हुआ पत्थर है, उसको कौन लगाएगा? अब सारे और सारे मक्के वाले इस बात पे तलवारें निकालने को तैयार हो गए। और हर ये सरदार ये चाहता है कि ये हजरे अस्वद हम नस्ब कर दे, खाने काबा में ये फजीलत हम हासिल कर ले। हर सरदार ये चाहता है। ऐसे मौके पे जहाँ खुरेजी बर्पा होने वाली थी, आपस में कत्लो क़िताल होने वाला था, ऐसे मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सबके आका, हम सबके महबूब, उन्होंने ये मशवरा दिया, ऐसा है आप आपस में लड़े ना, आप क़िताल पे ना मादा हो। ऐसा करिए कि कल सबसे पहले खाने काबा में जो दाखिल हो जाएगा और वो जो फैसला कर देगा उसका फैसला माना जाएगा। सब इस बात पर राजी हो गए। वो जानते थे कि इनकी बात मानना बहुत अहम है, क्योंकि ये सादिक व अमीन है। इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और कभी अमानत में खयानत नहीं की है। सबने ये बात मान ली।
اور ہر سردار اپنے گھر سے یہ سوچ کے چلا کہ ہم سب سے پہلے جائیں گے خانہ کعبہ میں، اور ہم جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ مانا جائے گا، اور پھر ہم اپنے حق میں بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، میری بھی مانی جائے گی۔ سارے سردار اپنے گھروں سے نکلے اور سب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پہلے سے ہی تشریف بار بار ایسے ہاتھ کر دیا سامنے۔ آپ کو دیکھ کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مدبرانہ فیصلہ، وہ دور اندیشی، آپ نے فرمایا کہ ہر سردار یہ چاہتا ہے کہ حجر اسود کو اٹھا کے خانہ کعبہ کی اور چادر منگائی گئی، چادر کے اندر اللہ کے رسول نے حجر اسود اٹھا کے رکھا، اور قریش کے تمام سرداروں سے یہ کہا کہ آپ چادر کے کونے تھام لیں، اور جس کے حصے میں جتنی چادر ہے وہ تھام لیں، اور یہاں سے لے کے چلے کعبۃ اللہ تک حجر اسود کو۔ سارے سردار ہیں اور لوگ بھی چادر پکڑے ہوئے ہیں۔ اب خانہ کعبہ کے پاس چادر لے کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھایا اور کعبۃ اللہ کی دیوار پر نصب کر دیا۔ آپ کا یہ فیصلہ دیکھ کے آپ کی صلاحیتوں کا پورے مکے نے لوہا مانا۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ اگر پنچایت کرانا تو پنچایت کے لائق ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ ایسا کیا کسی کو ناراض بھی نہیں کیا اور کسی کا حق بھی نہیں لیا۔ اگر ہمیں کبھی بھی کسی پنچایت میں بٹھا لیا جائے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کے حکم اور فرمان کو دیکھتے ہوئے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ دمدار آدمی ہے، ہمارا پلڑا جھک جائے، کمزور آدمی ہے، حق پہ ہے کمزور آدمی، مگر دمدار سامنے دیکھ کے حق والے کو دبا رہے کمزور دیکھ کے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، یہ تو ہماری منمانی ہے۔ ہمیں تو دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا، ہمارے نبی نے پوری دنیا میں انصاف قائم کیا، ہمارے نبی نے پوری دنیا میں اخلاق کے وہ گوہر اور موتی بکھیرے کہ پوری دنیا نے آپ کی بات پر لبیک کہا۔ اگر تلوار کے ذریعے دین پھیلاتے کبھی نہیں پھیلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمنوں کو، جو تلوار آپ کی گردن پر رکھتے ان دشمنوں کو معاف کیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے اور ایک جانی دشمن آیا، اس نے تلوار آپ کی گردن پہ رکھ دی اور یہ کہنے لگا، وہ تو نبی نہیں مانتا، کہنے لگا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا تم کو میرے ہاتھوں سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ بچائے گا۔ آپ کی زبان سے یہ اللہ جو ادا ہوا، دشمن کے دل پہ اتنا روب طاری ہوا، اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور تلوار چھوٹنے کے بعد اللہ کے رسول نے تلوار اپنے ہاتھ پہ تھام لی، اور تھامنے کے بعد اس دشمن کے جب گردن پہ رکھی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اب بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا مجھے حمل بچائے گا، ذات بچائے گا۔ جو اللہ کو نہیں مانتا کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، آپ معاف کر دیں تو معافی ہے، آپ گردن مار لیں تو دبائی جائے گی، آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا، میرے واسطے خدا نے تجھے معاف کیا۔
جو جان لینے آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معافی کا پروانہ عطا کر دیا، اور اس اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے وہ شخص جو آپ کا دشمن ہے وہ ایمان لے آیا۔ یہ پیغام لے کے آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح مکہ کے موقع پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے مکہ میں، آپ کے ساتھ ہزاروں کا لشکر ہے اور سارے دشمن بھاگتے نظر آ رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول مکے میں داخل ہو رہے ہیں، جنگ جیت گئی ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، آپ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی گردن مبارک، آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ اونٹ کے کجاوے سے لگا جاتا ہے، اونٹ کے کوہان سے لگا جاتا ہے، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ کوئی دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب انہوں نے مکہ کیا تو مکہ میں بہت فاتحانہ شان سے یا تکبرانہ شان سے داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی کہ آج بدلے کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے، آج سارے بدلے لے لیے جائیں گے۔ جو 13 سال جو مسلمانوں پہ ظلم کیا مکے والوں نے، ان تمام ظلم کا آج بدلہ لے لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے سے سخت ناراض ہوئے اور یہ ارشاد فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، بدلے کا دن نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، من دخل دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا فہو آمن، اس کو امن ہے، جو کعبے میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، جو ہماری بارگاہ میں آ گیا اس کو امن ہے، کہیں چلا جائے امن مانگنے والا تو ہے، امن دینے کے لیے تیار ہے۔ اور جنہوں نے یہ کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج سارے حساب برابر کر لیے جائیں گے، اللہ کے رسول اتنا ناراض ہوئے ان کے ہاتھ سے جھنڈا چھین کے دوسرے جہاں پہ دے دیا۔ یہ پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد پوری دنیا کو یہ بتا دیں کہ یہ ہے ہمارے پیغمبر۔ یہ تعلیم دے گا، کسی جانور کو تکلیف نہ ہو، چیٹیاں تکلیف میں نہ جائے، یہ تعلیم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام جہان میں، پورے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی نظام کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔